السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے۔ اب ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارا ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سخت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27ویں شعبان تک روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے، لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزے رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ 15 تاریخ ایام بیض میں سے بھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیض میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیض میں آتی ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ معجب اجر ہوگا، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ اسی وجہ سے اکثر فقہا کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے، وہاں محرم کے 10 روزے، ان کی تاریخ کے روزے کا ذکر بھی کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر اس نقطۂ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا، باقی کسی دن کو کوئی خصوصیت نہیں، اور اس روزے کو باقاعدگی سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جبکہ یہ کہنا بے بنیاد ہے۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایت مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ کے جو غیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں، یعنی اعتدال میں رہتے ہوئے اس رات کو عبادت کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کی خصوصی اہمیت بھی ہے۔ اب مختلف اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شب برات میں ایک اور عمل جو کہ ایک روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے کر گئے۔ آپ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ اب یہاں ایک بات ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں جو بات بھی ظاہر ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک مرتبہ جنت البقیع میں گئے، یعنی صرف ایک مرتبہ ہی جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، اور اس کو ضروری سمجھنا، اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اور اس کو شب برات کا لازمی
لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات ہی نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے، میں بھی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ بھی جاؤ، لہٰذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادات کر لو۔ شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب برات کا حلوہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال موجود ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی پھر تو میں لٹ جاؤں گا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا دیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو۔ ویسے تو سارے سال کے کسی بھی دن حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں اور بزرگان دین کے عمل میں بھی کہیں نہیں ہے، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا اہتمام نہیں جتنا اہتمام حلوہ پکانے کا ہے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دیگیں پکانوں میں، حلوے پکانوں میں اپنا وقت صرف کرتے چلے جاتے ہیں، مسجدوں کے باہر لائٹیں لگانے، اپنی گلیوں کو سجانے، گھروں کو سجانے، گھروں کی صفائیوں کرنے میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور جو وقت عبادت کا ہوتا ہے وہ ان سب کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔